ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں, سماجوادی, لالو کی پارٹی, ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو, او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے. ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں, آپ خواتین کے خلاف ہے. ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. تم او بی سی کے بھی خلاف ہو, تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. عزیز کا حال ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس, گندگی, گالی دیتا ہے. ایک بات, میں نے کیا بات بولتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا, پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی. اچھا, زبان خراب تھی. ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا, تم نے اس کو ووٹ ڈالا. جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے, جنید نصیر کو جلا رہی ہے, نوح میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے, دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو, ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے. اس نے گالیاں دی, اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بی جے پی کے ایم پی نے, ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا, وہ ناقابل قبول ہے. ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں, میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی. ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا, پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی آر ایس ایس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے, صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر, ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے, یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے, میں سنا ہوں میرے کانوں سے, آج میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ میں یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا, مگر میری اولاد سنے گی, آپ سنیں گے, بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو, ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو, یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو, مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی, جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو. یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے, بجاؤ. کیا نریندر مودی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان, محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ راہلو, میں بھی تمہارے برابر ہوں, میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں, کیونکہ بھارت کا سمویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی, ادر بیکورڈ کلاس, ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50%, وہ 22%.
جو مسلمان آبادی میں 15%، وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے، مانو. اسی لیے تو مجلس عبد الواحد اویسی سالار ملت کے تمام مرفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے، تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں، ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا، بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجیے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری، اچھا یہ راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی، کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو بولو راہل گاندھی، کتنا بجٹ ہے؟ یہاں 2200 کروڑ ہے، راجستھان میں 250 کروڑ ہے. آبادی ایک ہی ہے، جتنے مسلمان راجستھان میں اتنے تلنگانہ میں. وہاں 2200 یا وہاں 250 یا 2200 کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ ہیں، آپ متحد ہیں، آپ میں سیاسی شعور ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی ایک سیاسی پہچان ہے. یہاں پر شہید کی ہوئی مسجد کو آپ نے بنایا، آپ کے اتحاد سے بنایا. کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے. بتاؤ، اگر آج تلنگانہ میں 80,000 سے زائد مسلم بچے اور بچیاں 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں، تو راجستھان میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کتنے پڑھ رہے ہیں راجستھان میں؟ نہیں بتائیں گے. نہیں، اویسی ایسا ہے. ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں، سماجوادی، لالو کی پارٹی. ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو، او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم ان کی امت ہیں، آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے. ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں، آپ خواتین کے خلاف ہے. ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. تم او بی سی کے بھی خلاف ہو، تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بات خواتین کی نکلی تو اپنی ماؤں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے باپ سے اچھا برتاؤ کرو، عزت کرو اپنے باپ کی، اپنی ماں کو عزت کرو. اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی شان رسول اللہ. کیا تم کو معلوم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر پر گئے تھے تو بیٹھ کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسواں نکل گئے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو گلے لگاؤ، باپ کے ہاتھ چومو. میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے کبھی کبھی آ کر بولتے، ارے اسد بھائی آج ہمارے باپ بڑا موڈ آف تھا ان کا، بہت غصہ کیے میرے کو. تو میں ان سے کہتا ہوں، پیارے تم بڑے لکی ہو، خوش قسمت ہو. بولے میں غصہ سن کے آ رہا ہوں ابا کا، آپ میرے کو لکی بول رہے. میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارا باپ ہے جو تم کو غصہ کر رہا ہے. میں اور اکبر تڑپتے ہیں سالار کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں
سالار کے ساتھ رہیں گے، مگر اپنی ماں کی عزت کرو، خوب محبت کرو اپنی اماں سے۔ یاد رکھو، تم ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تمہارے کو دین دنیا میں روشن کرے گا۔ تم بیوی کا خیال رکھو، ایسا نہیں ہے کہ خالی اماں اماں بول رہے اور بیوی کو بھول جا رہے، بیوی کا بھی خیال رکھو، بیلنسنگ کرنا، اماں کو یہ احساس دلانا کہ اماں میں تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں دل سے، اور اپنی بیوی کو یہ بولنا کہ میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ ماں کو یہ احساس نہیں ہونا کہ بیٹا جورو کا غلام ہو گیا، اور بیوی کو احساس نہیں ہونا کہ میری بات نہیں سنتے، خالی اماں کی سنتے۔ میرے بھائی، ماں ہے، بیوی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے، شوہر کی بھی اہمیت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی کی، اپنی اولاد کی، اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں۔ کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں، توصیف رضا مصباحی، عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ آپ پوچھئے ان سے کہ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم۔ بیویوں کی عزت کرو۔ کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے، یاد رکھو۔ یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے۔